बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा सवाल करता है वो कौन था, और उसकी शहादत के बाद उसकी वालदा बताती हैं कि वो कौन था। सबके नाम बता दिए गए हैं। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो किसी की जुर्रत नहीं है ये नाम चलाए जा सकें, तो हमें ही आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये आसान काम नहीं है, किसी के लिए भी, कोई भी कहीं भी महफूज नहीं है, क्योंकि इनकी 75 साल की बादशाहत लरज रही है, खतरे में है। इनको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या, कंट्रोल कैसे छोड़ें। मैं आपको बताता हूं नाम क्या क्या लिए गए और आपको कुछ सबूत दिखाता हूं। ये वाकयाती शहादतें हैं जो ये साबित करेंगी कि अरशद शरीफ की वालदा ने जो बताया है कि वो कौन था जिसका नाम लिया है, शहादतें भी यही कहती हैं कि वो वही था। तो आपके सामने मैं जरा ये पढ़ना शुरू करता हूं। अरशद शरीफ की वालदा ने जो खत लिखा है उसमें वो शुरू करती हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं आपको नटशल में सारा बताता हूं कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए अरशद शरीफ के कत्ल की। अप्रैल 2022 में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया इमरान खान के खिलाफ, तो अरशद शरीफ ने फौज की सियासी मुदाखलत के खिलाफ और जो उनकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी उसके खिलाफ एक स्टांस लिया, जो प्रिंसिपल स्टांस था। अरशद शरीफ उससे पहले 15 साल कवर करते रहे हैं आर्मी के ऑपरेशन जो मिलिटेंट्स के खिलाफ थे। वो खुद फिजिकली वहां जाके ये सारा कुछ कवर करते रहे हैं, लेकिन वो जैसे ही इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज कर रहे थे, मिलिट्री की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्वमेंट में गुमशुदगियां होती हैं लोगों की, उसके हवाले से पिछले कई महीने से वो काम कर रहे थे। वो कुछ इनफरादी लोगों पे, यानी कुछ अफराद थे, उनके बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गए थे मिलिट्री के अंदर, जो इलीगल काम करते थे। और अरशद शरीफ ने सटली बड़े गैर महसूस अंदाज में कि किन किन के नाम आते हैं इन चीजों में, और उन्होंने एविडेंस इकट्ठा करना शुरू किया, जिसमें ताकतवर लोग थे, जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा, जिसमें डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। खास तौर पे उन्होंने जो प्रोग्राम किया था वो कौन था, जो 31 मई 2022 को एआरवाई ने अपने चैनल पर नशर किया, और वहीं से ये सारा कुछ शुरू हुआ, धमकियां शुरू हुई। सबसे पहले ब्रिगेडियर मोहम्मद शफीक, जिनको गंजा शैतान भी कहा जाता है, उन्होंने ये शुरू किया सारा। उसके बाद अरशद शरीफ ने अपने वेरियस ट्वीट्स में उनको गंजा शैतान कहा और सटली पॉइंट आउट किया ब्रिगेडियर शफीक की तरफ, क्योंकि वो गंजे भी हैं। और उसके बाद ब्रिगेडियर फहीम रजा, जो आईएसआई के सेक्टर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में होते हैं, उन्होंने मैसेज कन्वे किया जनरल फैसल नसीर का, ये जिसको डर्टी हैरी कहते हैं, मैं मतलब आपको बता रहा हूं। मैंने अरशद शरीफ ने रुकने से इनकार कर दिया और उसने जारी रखा, अपने प्रोग्राम जारी रखे, तो ब्रिगेडियर फहीम रजा ने उसको धमकियां देनी शुरू की, कर्नल रिजवान और कर्नल नुमान के जरिए, जो आईएसआई में काम करते हैं। उनकी जो आखिरी मीटिंग हुई थी कर्नल नुमान से, उसमें आईएसआई के जो कर्नल नुमान है, उन्होंने बताया कि जो भी वो उसे बता रहे हैं वो बिल्कुल ऊपर से आ रहा है, यानी बिल्कुल टॉप से, यानी डीजीआईएसआई हो सकते हैं या आर्मी चीफ, मतलब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बिल्कुल टॉप से आ रहा है। एंड व्हाटएवर अरशद बी सेइंग विल आल्सो बी कन्वेड टू द टॉप, यानी अरशद अब जो भी जवाब देगा वो ऊपर जाके बता दिया जाएगा। He warned him, उसने उसे धमकी दी कि तुम्हें संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। अगर अरशद ने यह काम ना छोड़ा, अपना नैरेटिव ना तब्दील किया, तो अरशद को फिक्स किया जाएगा। अरशद डिड नॉट लीव हिज स्टांस, यानी अरशद ने अपने मौकफ से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम जारी रखे। विंडिक्टिव एफआईआर दर्ज हुई जो मैलाफाइड इंटेंशंस के जरिए थी। उसमें सारा कुछ है, वो कहती हैं कि जो भी वो काम करते रहे, किसके खिलाफ वो बात करते रहे, ये ऑनलाइन मौजूद है उनके सारे प्रोग्राम। अरशद ने लेटर लिखा था चीफ जस्टिस को कि उनकी जिंदगी खतरे में है। और फाइनली 9 अगस्त को एक और एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, जिसके बाद सारा कुछ है, लेकिन मैं शॉर्ट थोड़ा कर रहा हूं कि अरशद शरीफ ने फिर मुल्क छोड़ दिया पेशावर से, पेशावर के रास्ते वो चले गए एयरपोर्ट से। उसके बाद वो लिखती हैं कि एआरवाई ने अनाउंस किया अरशद शरीफ को कि वो नौकरी से निकालते हैं 31 अगस्त को। अरशद शरीफ ने सारी चीजें शेयर की अपनी फैमिली के साथ मुख्तलिफ औकात में। 10 अगस्त को दुबई के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि अगर मुझे कुछ होता है तो जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल नदीम अंजुम, मेजर जनरल फैसल नसीर, ब्रिगेडियर मोहम्मद शफीक मलिक, ब्रिगेडियर फहीम रजा, कर्नल रिजवान और कर्नल नुमान रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी जिम्मेदार होंगे। जब वो दुबई पहुंचे, अरशद शरीफ होटल में रहे कुछ दिन, तो उसके बाद उन्हें एक ऑफिशियल ने जो यूएई का था उसने बताया कि आपको मुल्क छोड़ना है। अरशद शरीफ को डिपोर्ट करने का प्रेशर पाकिस्तान से आ रहा था, उन्हें यूएई छोड़ना पड़ेगा और वो किसी भी मुल्क जा सकते हैं। ही टोल्ड अरशद दे न्यू ही वाज अ जर्नलिस्ट सो दे अंडरस्टूड, उन्होंने उस सूरत हाल को जानते हुए कहा कि हम जानते हैं और हम आपको मौका देना चाहते हैं कि आपको डिपोर्ट ना करें, बल्कि आप यूएई खुद छोड़ दें। Arshad was not having visa of any other country. He left Dubai in a haste the next morning for Kenya, where he stayed with one Waqar Ahmed, which was arranged by Salman Iqbal, CEO ARY via तारिक वसी। इसके बाद अरशद शरीफ ने भी मिलिट्री की जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट है वो अपने यूट्यूब के व्लॉग्स में
اس کو بے نقاب کرنا جاری رکھا۔ 23 اکتوبر کی رات کو ارشد شریف کو ٹارگٹ کر کے مرڈر کر دیا گیا۔ 24 کو پاکستان کے ٹائم 2 بجے مجھے خبر ملی کہ ارشد شریف کو مار دیا گیا ہے۔ کینین پولیس کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ وہ ٹریول کر رہے تھے خرم کے ساتھ، اور کینین پولیس نے انیشلی ڈسکرائب کیا کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس ہے، بٹ ایز تھنگز انفولڈڈ in the coming days also confirmed from the report of fact finding team جو تھی it's becoming evident کہ ان کی planned targeted assassination ہوئی ہے اور یہ mistaken identity کا کیس نہیں تھا۔ also fact finding team نے رپورٹ دی ہے کہ ان کے اوپر 16 FIR درج کی گئی تھی، ان میں سے صرف 2 پٹیشنر نے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے سامنے خود کو پیش کیا تھا۔ جو میمن گوٹ والا تھا ISI کے آفس میں کراچی میں جا کے وہاں پہ یہ سارا کچھ کارروائی کی گئی تھی، اس میں 3 ISI کے افسر موجود تھے، یعنی یہ جو کاروائیاں تھیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھ کا سارا دانہ نہیں چکنے پڑتے، آپ کو صرف چند دانے بتا دیتے ہیں۔ تو ISI کے کمانڈر جو تھے سیکٹر کمانڈر وہاں بیٹھ کے انہوں نے یہ ساری کاروائیاں کروائیں۔ فیکٹ فائنڈنگ نے آلسو اسٹیبلش کیا کہ وقار احمد واز آلسو ان کانٹیکٹ ود سیکٹر کمانڈر ISI بریگیڈیئر فہیم، یعنی جو وقار جس کے پاس ارشد شریف وہاں رہ رہے تھے وہ بریگیڈیئر فہیم رضا کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھا۔ Therefore میں ان کو نامزد کرنا چاہتی ہوں اس FIR میں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل ندیم انجم، جنرل فیصل نصیر، بریگیڈیئر محمد شفیق، بریگیڈیئر فہیم رضا، کرنل رضوان، کرنل نعمان، وقار احمد، خرم احمد and etc. In the FIR for targeted, premeditated, planned and calculated murder of my son ارشد شریف، وہ اس کو targeted, premeditated, planned murder کہہ رہی ہیں، اور ان سب لوگوں کے انہوں نے نام دیے ہیں۔ تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ارشد شریف نے بھی اپنی والدہ کو بتایا تھا کہ وہ کون تھا، اور ارشد شریف کی والدہ نے بغیر ڈرے بتا دیا عدالت کو کہ وہ کون تھا۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ سسٹم کیسا ہے۔ ارشد شریف کی والدہ کا وکیل فرار ہو جاتا ہے سپریم کورٹ سے جب وہ یہ دیکھتا ہے درخواست کہ میں جی یہ کیس نہیں لڑ سکتا۔ یہ ہے خوف کی فضا کہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے بھی کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خوف کی فضا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہتا ہے جی کہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ JIT بناتے ہیں اور اس میں ہم ISI اور IB اور FIA کے لوگوں کو ڈال دیتے ہیں۔ بھائی ISI کا چیف جو ہے وہ نامزد ہے موجودہ، اس کے ہوتے ہوئے ISI کا بندہ کیسے اپنے باس کی تفتیش کرے گا؟ کوئی 17-18 گریڈ کا افسر اپنے باس کی تفتیش کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، نہیں کر سکتا۔ تو یہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ اب جو چیز سامنے آ رہی ہے اس سے پہلے میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں۔ ارشد شریف نے 20 اگست کو UAE چھوڑا جب ان کے پاس 20 دن کا ویزا موجود تھا۔ تو یہ ذرا ملاحظہ کریں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ خود بھی گوگل کر لیا کریں۔ 17 اگست کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ نے ریسیو کیا UAE کا ہائیسٹ سول ایوارڈ، یہ 17 اگست کی خبر ہے۔ اس کے بعد ارشد شریف کو کہا جاتا ہے UAE اتھارٹیز کی طرف سے کہ 48 گھنٹے کے اندر ملک چھوڑ دو۔ تو وہ کون تھا جو اتنا طاقتور تھا؟ یہ آپ کو جواب مل گیا ہے۔ پھر ایک اور چیز جو سامنے آئی، اور یہ بھی رات کو انہوں نے شو بھی کیا ہے RY والوں نے، کہ ارشد شریف نے 10 اکتوبر کو ویزا اپلائی کیا UAE واپس آنے کا، وہ ریجیکٹ کر دیا گیا، جبکہ UAE کسی کا ویزا ریجیکٹ نہیں کرتے، اور وہ بھی اتنے پرومیننٹ بندے کا۔ تو وہ کون تھا جو اتنا طاقتور تھا جس کو UAE والے ایوارڈ بھی دے رہے تھے، اور پھر 48 گھنٹے کے اندر ارشد شریف کو نکلنے کی وارننگ بھی مل جاتی ہے؟ تو کھرا ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن پاکستان میں کسی کو سزا نہیں ملے گی۔ یہ طاقتور لوگ ہیں، یہ ہم سب کو قتل کر دیں گے لیکن ان کو سزا نہیں ملے گی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ لیکن آپ سب کا بولنا فرض ہے، ہم اپنا فرض نہیں ادا کریں گے تو یہ ملک کو بیچ کے جو ہے نا چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں اس ٹائم پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی خطرے میں ہے۔ ملک کے اوپر جو سول قیادت ہے وہ کرمنلز، اور جنہوں نے ہمارا دفاع کرنا ہے وہاں قاتل بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو امیجن کریں اس ٹائم ہماری نیشنل سیکیورٹی کتنے بڑے خطرے کا شکار ہے۔ اور اگر ان کے ایسے ایسے کیسز اور ایسی ایسی باتیں ایک شہید کی والدہ جانتی ہے تو بیرون ملک کی ایجنسیاں کیا کیا جانتی ہوں گی؟ کیا CIA کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے جو انہوں نے یہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے CIA کی مدد سے کیا ہو۔ تو کیا CIA انہیں بلیک میل کر کے کمپرومائز نہیں کر سکتا؟ کیا انڈین ایجنسیاں خاموش بیٹھی ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہی؟ اور کیا CIA انڈین ایجنسیز کو یہ نہیں معلومات فراہم کرے گا؟ اور وہ کیا ہماری ایجنسیز کے لوگوں کو نیچے نہیں لگا لیں گے؟ کیا بریگیڈیئر فہیم ہو جائے، یہ کرنل جو سارے ہیں، یہ جو ڈرٹی ہیری ہے، یہ جو ان کا باس ہے، کیا یہ سارے لوگ کمپرومائز نہیں ہو گئے؟ اب یہ کمپرومائز لوگ ہیں، ان کا فوراً اتار دینا چاہیے عہدے سے۔ ان کو آپ نہیں کچھ کرنا چاہتے، کورٹ مارشل خاموشی سے ان کو عہدوں سے اتار کے نہ کہیں جی ملک سے باہر چلے جاؤ، کچھ تو کر دیں، اپنے ادارے کو بچا لیں، اپنے ملک کو بچا لیں۔ اس ٹائم یہ سب کمپرومائز لوگ ہو گئے ہیں، جس طرح ان کے نام آ رہے ہیں، جس طرح یہ سب کچھ ہوا ہے، جس طرح ارشد شریف کی والدہ نے سب بتایا ہے۔ خدا را میں چیف جسٹس سے کہوں گا کہ آپ نے ISI کے کہنے پہ بینچ تو بنا دیا جو بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ انصاف کرنے پہ تل جائیں نا تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ 22 کروڑ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، عزت بھی کمائی جا سکتی ہے اور اشاروں پہ چل کے ذلت بھی کمائی جا سکتی ہے۔ فیصلہ ہوگا اس دنیا میں۔
ارشد شریف کی شہادت میں ملوث تمام لوگوں کو دنیا ذلیل ہوتا دیکھے گی، یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، مارک مائی ورڈز۔ ان میں سے کوئی بھی عزت کی موت نہیں مرے گا، بلکہ ذلت کی موت یہ سارے مریں گے۔ دنیا ان کا انجام دیکھے گی، ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ان کی وہ حالت ہوگی کہ یہ موت مانگیں گے، انہیں نہیں ملے گی۔ مجھے پتہ ہے ہمارا قانون اور انصاف کا نظام انہیں نہیں پکڑ سکتا، یہ بہت طاقتور لوگ ہیں۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ ان لوگوں نے رپورٹ میں کیا لکھوایا ہے کہ ارشد شریف کے کمرے سے، جو وہاں وقار اس کا میزبان تھا، اس کی بیوی کے کپڑے ملے ہیں، کپڑوں کا کوئی حصہ ملا ہے، جو ظاہر ہے وہ بتانا نہیں چاہتے کہ کیا ملا ہے، لیکن میں اندازہ کر سکتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سو ارشد شریف کی کردار کشی کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اس رپورٹ کے اندر یہ ڈلوایا گیا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اور اگر وقار بھی شامل ہے اس قتل میں تو وہ تو کوئی بھی بیان دے دے گا، وہ تو کسی کا بھی نام لے دے گا۔ وہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ یہ کہہ دے جی کہ میں نے غیرت میں آ کے مار دیا تھا کل کو، پھر کیا ہوگا؟ یہ غلط طرف لے کے جا رہے ہیں، سب کو پتہ ہے اصل قاتل کون ہے۔ آپ سب آواز اٹھائیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔